CPI लीडर्स, आपने हमको यहाँ पर दावत दी. आई एम नॉट गुड एट तेलुगु बट आई विल ट्राई टू स्पीक लिटिल इन तेलुगु. मैं 3 बातें कहना चाहती हूँ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకందరికి తెలుసు, మనం ఉంటున్న దేశం ఒక ప్రజాస్వామ్యం, రైట్? దిస్ ఇస్ నాట్ నిరంకుశత్వం, ఆటోక్రసీ కానే కాదు ఇది. అయితే फॉर पास्ट 10 years हमारे देश में जो जितने कानून बन रहे हैं वो सारे एक टिरनी और एक ऑटोक्रेटिक रूल को दर्शाते हैं. यहाँ पे आप लोगों ने जो जैसे अमजदुल्ला साहब ने कहा कि इतनी दिलेरी से यहाँ पे अदानी और इनकी तस्वीरें लगाई और ये काम CPI ही कर सकते थे, ये मुझे भी भरोसा है. वक्फ बिल क्या है, पहले हमको ये समझना होगा वक्फ क्या है. देखिए, जो एक्ट बना है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. हमको ये समझना होगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा ना समझें, इसको मुसलमानों का प्रॉब्लम और इशू ना समझें, इसको एक इंडियन की तरह सोचें. अगर एक हिंदुस्तानी की तरह अगर देखेंगे तो ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून के लिए इस मुल्क में जगह है ही नहीं, क्योंकि कानून हमारे अच्छे के लिए बनते हैं, ना कि हमारे राइट्स को छीनने के लिए. ये जो कानून है सरासर सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लेता है. वक्फ क्या है? देखिए, मैं अपनी प्रॉपर्टी दान करना चाहती हूँ मेरी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, मेरी कम्युनिटी में जितने मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके लिए. उसी तरीके से हिंदू एंडोमेंट्स भी है जहाँ वो भी दान करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को. इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल होना ही नहीं चाहिए. लेकिन जैसे अमजदुल्ला साहब ने बताया कि किस तरह से शुरू से वक्फ की जायदादों पर किस तरह हुकूमत की हमेशा से नज़र रही है. वो चाहे अगर हम हमारे स्टेट का अगर मिसाल ले लें, चाहे वो TDP हो या KCR की गवर्नमेंट हो, आपने बहुत कुछ कह दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी. मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोग ये देख लिए, क़ानून जो बना है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बना. अहम चीज़ें उसमें ये, और इतना डिस्क्रिमिनेटरी कानून है ये. पहली चीज़ ये कि देखिए, ये लोग कास्ट सिस्टम, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है BJP गवर्नमेंट की, राइट? वो कास्ट सिस्टम को चाहते हैं कि वो भड़के. जैसे अमजदुल्ला साहब ने कहा, इस्लाम में मुसलमानों में कोई कास्ट का तसव्वुर ही नहीं, बस हम सुन्नी और शिया, क्योंकि 2 अलग रिलीजियस एडिक्ट्स के थ्रू हम लोग गवर्न होते हैं. लेकिन अब इन्होंने बोहरा और आगा खानी का भी बोर्ड बनाने की जो है उनको आश्वासित किया है. वो चाहते हैं कि मुस्लिम्स में भी बहुत सारे कास्ट्स बने, डिविजिव पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं. ये देखें किस तरह से हमको तोड़ने की कोशिश है. दूसरा कानून कलेक्टर. हिंदू एंडोमेंट्स में कलेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिकवरी के हद तक ही है. रेवेन्यू रिकवरी से ज़्यादा उसका कोई रोल ही नहीं. लेकिन यहाँ पर इन्होंने कलेक्टर को ज़रिया बनाया कि वो उसको इतने ज़्यादा पावर्स दे दिए हैं. वो समझता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर कोई मुतवल्ली जो एक प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करता है, अगर वो कलेक्टर के डायरेक्शंस को नहीं मानेगा तो इसमें ये कानून है, कलेक्टर की डायरेक्शन को अगर ना माने तो उसको 6 महीने की इम्प्रिजॉनमेंट होगी, 20,000 उस पर फाइन लगाया जा सकता है और वो फाइन 1 लाख तक भी बढ़ सकता है. कोर्ट को ये पावर है इस मुल्क में कि वो किसी को सज़ा दे. कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी को कैसे जेल भेज सकता है? ये कैसे ड्रैकोनियन कानून है, देख लीजिए. कलेक्टर जो है किसी भी गैजेट में जो नोटिफाई हो गई है, सेटल हो गया है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर ये डाउट रेज हो कि नहीं हम इसको फिर से जांच करेंगे, खोलेंगे और इसके ऊपर हम जांचेंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो किसी भी समय उसको रीओपन कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं. और जब तक कोई फैसला कलेक्टर नहीं करते तब तक वो वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे. ये कैसा कानून है कि सडनली कोई प्रॉपर्टी आपकी डिसाइड हो गई है, सेटल हो गई है, गैजेट में नोटिफाई हो गया है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये जानते हुए भी कलेक्टर को इतना पावर दे दिया गया कि वो जब चाहे उसको रीओपन करेंगे, उसकी जांच करेंगे, और जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक वो उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे. तो ये कितना आसान रास्ता है कि गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपनी तरफ कर ले. कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का एक हिस्सा है कि नहीं? जब कलेक्टर खुद एक गवर्नमेंट का हिस्सा है
تو آپ یہ بتائیے وہ خود اپنا کلیم کیسے وہ خود کلیم کرے گا کہ یہ گورنمنٹ پراپرٹی، اور وہ خود ہی جج کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کیسے ٹائٹل ڈیسائیڈ کرے گا؟ کیونکہ کورٹ اور قانون کہتا ہے کہ ٹائٹل ڈیسائیڈ کرنے کا ادھیکار تو صرف سول کورٹ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اسی طرح لمیٹیشن کو لے کے ایک افواہ پھیلائی گئی ہے، جیسے بتایا ہندو اینڈومنٹس کے لیے کوئی لمیٹیشن کی پروٹیکشن نہیں اور وقف کے لیے لمیٹیشن کی پروٹیکشن ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جتنی پروٹیکشن وقف کو حاصل ہے اتنی ہی پروٹیکشن لمیٹیشن میں ہندو اینڈومنٹس کو بھی حاصل ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اینیمی پراپرٹی ہے۔ یہ بہت زیادہ افواہ بنائی ہے کہ جو پاکستان چلے گئے تھے مسلمان، ان مسلمانوں کی پراپرٹی زیادہ تر وقف میں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ جب مسلمان یہاں اس ملک میں تھے، جنہوں نے وقف کر دی، وہ پراپرٹی وقف کی پراپرٹی ہے۔ باقی جتنی پراپرٹیز وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ ایویکوئی پراپرٹی کے اندر گورنمنٹ نے قبضے میں لے لی۔ اب اس پہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا یہ سارے بولتے ہوئے، لیکن میں یہ چیزیں کیوں آپ کو پوائنٹ کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیے، اگر ایسے قانون کو اگر آج ہم نے ایکسیپٹ کر لیا یا یہ سوچا کہ یہ مسلمانوں کا مدعا ہے، ہمارا نہیں، تو کل اس طرح سے ہم پر ہر کمیونٹی پہ وہ جو چاہیں گے قانون بناتے جائیں گے، نارملائز کرتے جائیں گے، ڈیموکریسی کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ یو اے پی اے جیسا قانون بنایا ڈریکونین، جب چاہا پورے کرمنل لا کو بدل کے رکھ دیا، پولیس کو وہاں بہت سارے پاورز دے دیے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ ہم تمام کے فنڈامنٹل رائٹس کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا لینڈ مافیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قبرستان، ہمارے عیدگاہ اور وہ پراپرٹیز جس کے کوئی ڈاکیومنٹس اب لا نہیں سکتے، جو 300 سال 400 سال پرانی پراپرٹیز ہیں، وہ تمام پراپرٹیز گورنمنٹ پراپرٹیز ڈکلیئر کر کے کسی کو دے دی جائے۔ یہ ممکن نہیں، اور جو بھی کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتا ہے ایسے قانون کی سپورٹ نہیں کرے گا، میں امید کرتی ہوں، اور سی پی آئی سے بھی امید کرتی ہوں۔ رہا کل کی بات، جیسے امجد اللہ صاحب نے کہا، میں اتفاق رکھتی ہوں، وہاں پہ بابری مسجد کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب بابری مسجد کو بائی یوسیج آپ کے حق میں دیا گیا تھا تو وقف بائی یوزر کو کیسے نکالیں گے؟ میں خود ریکارڈ پہ تھی، میں خود کورٹ میں تھی اس دن۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، 3 سوال جب آنریبل جسٹس نے کیے، جج صاحب نے کیے، تو تلملا اٹھی بی جے پی گورنمنٹ۔ جب انہوں نے کہا وقف بائی یوزر، جو 300-400 سال پرانی مساجد ہیں، قبرستان ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس کیسے کوئی لا سکتا ہے، جبکہ اس وقت کوئی قانون ہی نہیں بنا تھا رجسٹریشن کا؟ اس سوال پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری یہ کہ ہندو اینڈومنٹس میں وہ کہتے ہیں کہ ہندو ہی وہاں پر بیٹھیں گے، کوئی مسلم یا کوئی اور کمیونٹی کا بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے ہندو اینڈومنٹس میں۔ اور ہندوز میں بھی وہ جو ڈیووٹ ہندوز ہیں، یعنی بہت زیادہ پریکٹسنگ ہو، پھر وہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی کورٹ نے کیا کہ تم کیسے ڈیسائیڈ کرو گے کہ نان مسلم اس طرح سے مسلم وقف کو چلائے گا؟ تو وہاں کے جو سرکاری وکیل تھے وہ پریشان ہو گئے، اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے ہڑبڑا کے کہا صرف ایکس آفیشیو ممبرز، 2 ممبرز کو ہی ہم رکھیں گے، باقی کے سارے مسلمان ہوں گے۔ انہوں نے، جیسے میں نے دیکھا، جیسے چھوٹا سا بچہ ہڑبڑا کر ضد نہیں کرتا، سٹے دینے کو جب سپریم کورٹ تھی اور انٹریم آرڈرز پاس ہی کرنے کو تھے، تو ایک بچے کی طرح کورٹ سے جنہیں عاجزی کر کے یہ ایشور کیا کہ سر کوئی وقفہ یوزر کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، یہ کورٹ کا آرڈر ہے جب تک اگلی سنوائی ہو، ٹھیک ہے؟ جو سیٹل پراپرٹیز ہیں وقف کے نام پر جو نوٹیفائڈ ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ دوسری چیز، سرکاری وکیل نے ایشورنس کیا، اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ دوسری سنوائی تک کوئی نان مسلم کو بورڈ پر اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بہت اچھا ایک شروعات تو ہوئی، لیکن جیسے پچھلے ہم ججمنٹس دیکھے ہیں کہ ہم کو کورٹ سے بھی زیادہ امید نہیں ہے، کیونکہ بہت سے ایسے ججمنٹس ایک اچھا رخ لیتے لیتے پلٹ گئے ہیں۔ بی جے پی کچھ بھی کر سکتی ہے، آر ایس ایس کچھ بھی کھیل کھیل سکتا ہے، لیکن جو طاقت ہے ایک ڈیموکریسی میں وہ عام آدمی میں ہوتی ہے، آپ میں، ہم میں۔ جب تک ہم روڈ پہ نہیں اتریں گے، ہم نے ان کو حکومت پہ بٹھایا، ہم نے ان کو کرسی پہ بٹھایا، یہ ہمارے خلاف قانون کیوں بنائیں گے؟
آج اگر وقف پہ آپ لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے اور ساتھ نہیں دیں گے تو یقین جانیے ایسے ایسے قانون اس ملک میں بنیں گے جہاں ہیومن رائٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو یہ وقت ہے کہ ہم ایک انڈین سٹیزنز کی طرح تمام مذہب والے ایک ہو کر تمام پارٹیز, جیسے امجد اللہ صاحب نے کہا اور دوسروں نے کہا, وی آر ویری تھینکفل ٹو آل آر نان مسلم بردرس. جو اپوزیشن پارٹی, یہ انڈیا کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پوری اپوزیشن, all the 233 members were against this act and against this bill. اور رات کے 3 بجے تک وہ وہاں پر احتجاج, وہاں اپنا کام کرتے رہے. ہم مسلم کمیونٹی کے ان کی تھینکفل ہیں اور آپ کے بھی تھینکفل ہیں کہ آپ بھی ہمارے مسئلے پر فکر مند ہیں. جب تک اس ملک میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی قانون جب آئین کے خلاف, کانسٹیٹیوشن کے خلاف بنے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ایسی طاقتیں اپنا سر اٹھائیں گی. تھینک یو سو مچ. سر جاگار کی